بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر المغضوبی نہ کہ غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ تفسیر۔ پچھلی آیت میں سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی تھی جس میں بہت گنجائش تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ، ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے انعام فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کریں۔ تو گویا عرض کیا کہ اے پروردگار، ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس پر تیرے نیک بندوں کے نقش قدم موجود ہوں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ راستے دو ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف۔ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے بہت خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں اور اس پر جگہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے جو یہ اعلان کر چکا ہے کہ میں ضرور برضرور سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ تو ضرورت تھی کہ مسلمان اس قافلے کے ساتھ جائے جس قافلے میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں، اور جس راستے میں جگہ جگہ حفاظتی چوکیاں ہوں، جس کی وجہ سے ابلیس ڈاکو کی ہمت نہ پڑے کہ وہ ہم کو لوٹے۔ اور محافظین وہی حضرات ہیں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ آیت کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ اس کو قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ حضرات 4 گروہ ہیں: پیغمبر، صادقین، شہداء اور اللہ کے نیک بندے۔ صادقین یعنی سچے لوگ، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہید لوگ یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب وغیرہ وغیرہ۔ اور نیک لوگ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یعنی اللہ سے ان کا راستہ مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ نعمتیں 2 طرح کی ہیں، دنیاوی نعمتیں اور دینی نعمتیں۔ کیونکہ دنیاوی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں بہت حقیر ہیں اور فانی ہیں، اور دینی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں۔ لہٰذا اس جگہ کامل نعمتیں یعنی دینی نعمتیں مراد ہیں، یعنی وہ حضرات جن پر رب تعالیٰ کی کامل نعمتیں نازل ہوئیں، غیر المغضوبی علیہم ولضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اس سے پہلے آیت کے پچھلے حصے میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا تھا، اور پوری چیز کا پتہ تب لگتا ہے جبکہ اس کے کچھ نشان بھی معلوم ہوں اور اس کی ضد کے بھی نشان معلوم ہوں، کیونکہ چیز کی پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے۔ پہلے صراط مستقیم کی علامت بتائی گئی، اور اب آیت کے اس حصے میں ٹیڑھے راستے کا پتہ دیا گیا ہے تاکہ ان میں تمیز ہو جائے۔ نیز پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا جس کو سن کر پہلے بندے کے دل میں امید پیدا ہوئی تھی۔ اب غضب کا ذکر ہوا جس سے خوف پیدا ہو، اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ مومن بغیر خوف اور امید کے راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آیت کے پہلے حصے میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور آیت کے اس حصے میں بھی انہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی، یعنی ایمان والے لوگ وہ ہیں جو خدا کے غضب یعنی بدعملی اور دلالت یعنی گمراہی اور بد-اعتقادی سے بچے ہوئے ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی، یعنی کافر بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ اور فاجر ہیں۔ اور ضالین سے مراد کافر ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ اور مشرک بن گئے۔ اب آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے خدا، کہ ہمیں اس راستے پر چلا
جن پر تیرا انعام ہوا، اور اس راستے سے بچا جو تیرے غضب میں آ گئے اور جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔